ہم اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے تابع کریں۔ آمین۔ دعا کرتے ہیں۔ خداوند یہوہ پاک خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنا کلام دے کر خداوند آپ نے ہمیں بحال کیا ہے، آپ نے ہمیں شفا دی ہے، اور خداوند تیرے نام میں تیرے سارے بچے بلیس ہو جائیں، برکت پا جائیں، تیرا فتح مند نام ہماری زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ اور آج جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں کلام سنیں وہ سب ایمان سے بھر جائیں، بلکہ تیرے پاک روح سے بھر جائیں، تیرے لہو سے دھل کر پاک اور صاف ہو جائیں۔ اور خداوند آج تو ان سے ایسے کلام کرنا کہ جیسے تو ان کے روبرو ہے۔ خداوند منہ میرا ہو اور الفاظ تیرے ہوں، پاک روح کے ذریعے سے تو میری رہنمائی و مدد کر، تاکہ خداوند جو کچھ بولوں وہ تیرے جلال کے لیے، تیری گواہی کے لیے، اور خداوند یسوع ہم سب کی ترقی کے لیے ہو۔ یسوع کے جلالی فتح مند نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں نے یہاں پر پچھلی دفعہ پڑھا کہ خداوند نے دانیل کو کہا تھا کہ دانیل 70 برس جو ہیں وہ اسرائیل میرے لوگ غلامی کے اندر رہیں گے، اور پھر میں ان کو بچا لوں گا۔ 70 سال کی غلامی جب وہ بھگت چکیں گے، جب وہ اپنی سزا کو کاٹ چکیں گے، تو پھر میں انہیں وہاں سے نکال لاؤں گا۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ان کے اوپر یہ جو مصیبت آئی اس کی وجہ کیا تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر خداوند آ کر وہ کچھ باتوں کو وہ سمجھ بھی نہیں پاتا ہے، اور خداوند اس کو جبرائیل کے ذریعے سے اسے جن باتوں کی اسے سمجھ نہیں آئی وہ اسے سمجھاتا ہے۔ آج کے چیپٹر میں ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ خداوند نے جو سب کچھ بتایا کہ آخری زمانے میں کیا ہونے والا ہے، دانیل اس کو پورے طور پر نہیں سمجھ پاتا، اور اب جو ہے وہ ایک خاص شخص آ کر اس بات کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ تو اب ہم 10ویں باب کو دیکھتے ہیں، اور 10ویں باب میں لکھا ہے، شاہ فارس خورس کے 3 سال میں دانیل پر، جس کا نام بیلشزر رکھا گیا، ایک بات ظاہر کی گئی، اور وہ بات سچ اور بڑی لشکر کشی کی تھی، اور اس نے اس بات پر غور کیا اور اس رویا کا بھید سمجھا۔ تو یہاں پر اسے ایک اور ویژن آئی ہے۔ اس ویژن کو جو نام دیا جاتا ہے وہ ہے ویژن آف دا گریٹ مین، گلوریس مین، ویژن آف دا گلوریس مین۔ تو گلوریس مین کیسا ہوتا ہے؟ ہم میں سے اکثر جلالی بدنوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو جو جلالی بدن ہوتا ہے وہ گلوریس باڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس شخص جو ملا ہے اسے، اس کا بدن جلالی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر یہ پورا جو 10واں باب ہے وہ بنایا گیا ہے، یعنی اسی پر مبنی ہے۔ تو شاہ فارس یعنی ایران کا جو بادشاہ تھا، اس کا 3 سال ہوا تھا، اور دانیل نے ایک بات رویا میں سمجھی، اور کہتے ہیں کہ یہ بات سچی تھی جو جس کے بارے میں میں سمجھا، اور یہ بڑی لشکر کشی کی تھی۔ کیا ہوتا ہے لشکر کشی؟ لشکر کشی ہے ایک بہت بڑی بیٹل کی، جس میں لشکرز ہیں، لڑائی ہے، ایک بہت بڑی لڑائی کی۔ دوسرے لفظوں میں وہ بات کہتا ہے کہ میں نے ایک بہت بڑی لڑائی اس میں دیکھی ہے، اور یہ لڑائی پتہ کس بات کے بارے میں ہے؟ یہ آخری بیٹل کے بارے میں ہے۔ آرماگیڈن اسے انگلش میں کہتے ہیں، دا بیٹل آف آرماگیڈن، ہر مجدون کی جنگ کے بارے میں یہ بات اس نے سیکھی ہے، اور اسے کون سکھانے آیا ہے؟ یہ خاص واقعہ اسے کون بتانے کے لیے آیا ہے؟ ایک گلوریس مین آیا ہے، فرشتہ نے، ایک جلالی بدن والا انسان اس کے پاس آیا ہے،
اور کیا کہتا ہے. اور اس نے اس بات پر غور کیا اور اس رویا کا بھید سمجھا. دانیل اس بات کو سمجھ چکا تھا. دوسری آیت غور سے سنیے. میں دانیل ان دنوں میں 3 ہفتوں تک ماتم کرتا رہا. نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا نہ گوشت، اور میں میرے منہ میں دخل پایا، اور نہ میں نے تیل ملا جب تک کہ پورے 3 ہفتے گزر نہ گئے. اسے کہتے ہیں ڈینیل فاسٹنگ. ٹھیک ہے. اور کیا کیا دوسری آیت میں اور تیسری آیت میں؟ وہ کہتا ہے میں نے 21 دن تک جو ہے وہ ایک طرح کی فاسٹنگ کی ہے. یہ تھوڑی فاسٹنگ الگ طرح کی ہے. اس میں وہ ان چیزوں کو چھوڑتا ہے جن کو وہ عام طور پر استعمال کرتا ہے، یا جو عام طور پر اس کو سرو کی جاتی ہیں. کہتا ہے نہیں، چونکہ وہ شاہی محل کے اندر تھا، اور آپ کو پتہ ہے شاہی محل کے اندر بادشاہوں والا خوراک ان کو دی جاتی ہے. اچھا کھانا، مرغ مسلے جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں. پانی کی جگہ پر وائن پیش کی جاتی ہے. کہتا ہے لیکن نہیں، میں روزہ رکھوں گا، اور میں سیلف ڈینائنگ کا روزہ رکھوں گا. اس روزے کو، اس فاسٹنگ کو بولتے ہیں سیلف ڈینائی کرنا، اپنا انکار کر دینا. واو، کبھی ہم نے ایسا روزہ رکھا ہے؟ میں نے تو ایٹ لیسٹ نہیں رکھا. ہاں، ہم نے اپنی بیماری کے لیے روزہ رکھا، حکمت عقل اور دانائی کے لیے روزہ رکھا، ہم نے دوسروں کے لیے روزہ رکھا، لیکن کبھی ہم نے اس بات کے لیے روزہ نہیں رکھا کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ہمبل کریں، ہم اپنے آپ کا ڈینائی کریں اور ان چیزوں کو چھوڑیں جو ہم عام طور پر کرتے ہیں. عام طور پر لوگ بھوکے رہنے کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن کبھی اس بات کا غور نہیں کرتے کہ بھوک کے علاوہ مجھے ہمبل بھی ہونا ہے، مجھے جو ہے سیلف ڈینائی کرنا ہے، اپنے آپ کا انکار کرنا ہے. آج میرے عزیزو سب سے بڑی پرابلم انسان کی وہ یہی ہے کہ وہ خود کا انکار نہیں کرتا. ہر بندہ اپنے آپ کو کچھ بڑا بنانا چاہتا ہے، اس کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہے. وہ اوپر سے کچھ ہوتا ہے، اندر سے کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم ہمبل ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا انکار کر دیتے ہیں، اپنی ذات کو کچھ نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں کہ خداوند میں جو ہوں سو ہوں، جیسے کہ خدا بھی ہے. وہ موسیٰ کو کہتا ہے آئی ایم ہو آئی ایم. میں جب موسیٰ اس کا نام پوچھتا ہے تو کہتا ہے آئی ایم ہو آئی ایم، میں جو ہوں سو ہوں. تو اسی طرح خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی طرح بنیں، ہم جو ہیں ویسے ہی رہیں. اپنے آپ کو الگ سے پیش کرنے کی کوشش نہ کریں اور ہمبل کریں جتنا. کیونکہ جب ہم مہنگے مہنگے سوٹ اور بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں، جب ہم شادی بیاہ پہ بہت ساری شو آف کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سیلف ڈینائنگ نہیں ہے، یہ پرائیڈ ہے. اور یاد رکھیں کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. تو دانیل یہاں پر کیا کرتا ہے؟ سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن اپنے آپ کو وہ ہمبل بنانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمبل بنا کے صرف یہ نہیں کہ میں نے ہمبل ہی بننا ہے، وہ خدا کے کلام کے گہرے بھیدوں پر غور کرتا ہے. آج کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو خداوند کے گہرے بھیدوں کو جاننا چاہتے ہیں؟ بہت کم لوگ، بہت کم لوگ. اور ایک بہت بڑی بھیڑ ایک طرف بھاگتی ہے. کن چیزوں کی طرف؟ شفاؤں کی طرف. ہے کہ نہیں؟ جہاں پر شفایہ عبادت ہے وہاں پر بھیڑ لگی ہوتی ہے، اور جہاں پر کلام سننے کی باری ہوتی ہے نا، وہاں پر آپ کو 2-4 بندے ہی نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. تو ہمیں دانیل کی طرح بننا ہے اور خدا کے گہرے بھیدوں کو، خدا کے گہرے جو راز ہیں
ان کو جاننا ہے. اور اسی ٹائپ کا روزہ دانیل نے رکھا تھا کہ میں خدا کے گہرے بھیدوں کو جانوں گا اور میں سیلف ڈینائی کروں گا. چوتھی آیت میں پڑھتا ہوں. اور پہلے مہینے کی 24ویں تاریخ کو جب میں بڑے دریا یعنی دریائے دجلہ کے کنارے پر تھا، میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کتانی پیراہن پہنے اور افاظ کے خالص سونے کا پٹکا کمر پر باندھے کھڑا ہے. آپ لوگ ابھی سوچ رہے ہوں گے دریائے دجلہ یہ کہاں پر ہے؟ اسے ٹگرس ریور بولتے ہیں. اور ٹگرس ریور جو ہے یہ بابل اور جو بابل کی سرزمین تھی آج جسے آپ عراق کہتے ہیں اور ایران کے علاقے کو یہ کور کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسے ٹگرس یا دجلہ کا نام دیا جاتا ہے. اور یہ وہ دریا ہے، وہ خدا کے باغ کے اندر میں سے نکلنے والے جو 4 ندیاں تھیں ان میں یہ چوتھی ندی ہے دجلہ. تو کیا ہے؟ دجلہ ہے، ان میں فرات ہے اور ان میں کوش کی ہے اور جہون کی ندیاں ہیں. یہ 4 ندیاں. اور یہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتائی تھی کہ یہ اسرائیل میں سے بہتی ہیں، یروشلم میں سے بہتی تھیں شروع میں جب باغ عدن خدا نے وہاں پر بنایا تھا. اور وہاں سے 2 جو تھیں یہ ادھر آ جاتی تھی، ابھی جو آپ نے دیکھی سور کے علاقے میں اور بابل کے علاقے میں 2 ادھر کو آ جاتی تھیں. اور 2 جو تھیں ایک کوش یعنی افریقہ کی طرف چلی جاتی تھی اور ایک جو جہون ہے وہ سعودی عربیہ کے اندر آ جاتی تھی. اور ابھی بھی سعودی عربیہ کے اندر جب طوفان آتا ہے، سیلاب کا موسم آتا ہے، بارشوں کا موسم آتا ہے، تو وہ ندی خود بخود بہنا شروع ہو جاتی ہے. چیک کریے گا اس کو سعودی عربیہ میں. ٹھیک ہے، تو یہ 4 ندیاں جو ہیں وہ خدا کے باغ میں سے نکلتی تھیں. اور اب یہ اس دجلہ کے کنارے پر کھڑا ہے. اور کیا اس نے دجلہ کے کنارے پر دیکھا؟ میں نے 5ویں آیت دیکھیں. میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص، فرشتہ نے، ایک شخص کتانی پیراہن پہنے اور افاظ کے خالص سونے کا پٹکا کمر پر باندھے کھڑا ہے. اس کا بدن زبرجد کی مانند اور اس کا چہرہ بجلی سا تھا اور اس کی آنکھیں آچھی چراغوں کی مانند تھیں. اس کے بازو اور پاؤں رنگت میں چمکتے ہوئے پیتل سے تھے اور اس کی آواز انبھو کے شور کی مانند تھی. واو، واٹ اے پرسن! کیا دہشت والا شخص ہے! کیا اس کے کپڑے کیسے ہیں؟ اس نے لنن کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک پیراہن پہنا ہوا ہے جو یعنی پاؤں تک کا جامہ. پیراہن کہتے ہیں پاؤں تک کا جامہ، ایسا جامہ جو پاؤں تک جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور بتایا ہے کتانی ہے، کتانی کپڑا، لنن کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں لنن کا کپڑا آپ کو یسوع مسیح کے بارے میں بڑی دفعہ آپ کو نظر آئے گا. اور آپ کو یاد ہے جب خداوند یسوع مسیح کو دفنایا گیا تھا تو اس کو بھی خداوند یسوع مسیح مہین کتانی جو اس کا کفن تھا اس کو دیا گیا. اور اس کے علاوہ جب آپ ایزیکیل 9واں اور 10واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک شخص آپ کو کتانی لباس پہنے ہوئے نظر آتا ہے. اور اس پہ غور کیجئے گا، وہ خداوند یسوع مسیح ہے. تو یہ شخص جو ہے وہ کتانی پیراہن پہنے ہوئے اور افاظ کے خالص سونے کا پٹکا اپنی کمر پر باندھے ہے. پٹکا جو ہے ہم نے افسینوں 6 باب میں پڑھا نا کہ آپ کیا کرو، سچائی سے اپنی کمر کس لو، پٹکا، سچائی کا پٹکا باندھو. تو یہ جو ہے خالص سونے کا پٹکے سے مراد ہے کہ وہ پیور گولڈ، یعنی اس نے سچائی کا پٹکا
اپنی کمر پر باندھا ہوا ہے. اور یہاں پر ریئلی وہ سونے کا کپڑا اس نے پٹکا باندھا ہے، لیکن اس کا سونا سے ظاہر کرتا ہے خالص سونا، اور فاز کا سونا، خالص سونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خالص ہے، اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہے، سچائی وہ ہے. ایمت، سچائی کے لیے لفظ آتا ہے ایمت، اور ایمت کے جب آپ ہیبرو کے لیٹرز کو دیکھیں گے تو آپ کو وہ 3 لیٹر نظر آئیں گے، اور اس میں ہے الفا، اور درمیان میں آپ کو زمین قیاس نظر آئے گا، زمین جو آج بکھری پڑی ہے، اور آخر میں آپ کو سلیب کا نشان یعنی جس کو ہم تاف بولتے ہیں وہ آپ کو نظر آئے گا. تو وہ ابتدا ہے، وہ کہتا ہے میں ابتدا اور انتہا ہوں. تو سچائی کے لیٹرز ہیبرو زبان میں، جو پرانی ہیبرو زبان تھی، سچائی جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کو یسوع مسیح وہاں پر بھی نظر آتا ہے. آمین. تو کیا ہے کہ اس نے خالص سونے کا پٹکا اپنی کمر پر باندھا ہوا ہے، خالص سونا یعنی سچائی کا پٹکا باندھا ہوا ہے. اس کا بدن زبرجد کی مانند، اور اس کا چہرہ بجلی کا، ایسے جیسے سورج چمک رہا ہے، جیسے بجلی چمک رہی ہے، اور اس کی آنکھیں آتشی چراغوں کی مانند ہیں. آتشی جیسے آنکھیں جو ہیں وہ آتشی ہیں، آگ ان میں سے جیسے کہ نکل رہی ہے. اور اس کے بازو اور پیتل رنگت میں چمکتے ہوئے پیتل سے تھے، اور اس کی آواز انبو کے شور کی مانند، یعنی بہت سے پانیوں کی سی آواز. انبو کا شور گروہوں کی آواز. جب بہت سارے گروہ بولتے ہیں نا تو ایسے ہی ہے جیسے سمندر میں پانی کی لہریں بولتی ہیں. تو ایسے جب وہ بولتا تھا تو اتنا روب اور دبدبا اس کی آواز کے اندر تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ کون ہے ایسا شخص جو فرشتہ بھی نہیں ہے، اور اتنا پاورفل شخص کون ہو سکتا ہے؟ اور اس کو ہم بڑے آرام کے ساتھ ٹریس کر سکتے ہیں. ریولیشن، مکاشفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی 12 سے 17 آیت میں ہم بڑے آرام سے ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہ شخص، پاورفل شخص کون ہے. تو پرکاش دی پوتھی، اور آپ اس کا پہلا باب جب نکالتے ہیں تو ہمیں یہاں پر خداوند یسوع مسیح ملتا ہے جو یوحنا سے باتیں کر رہا ہے. اور میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. یوحنا کہتا ہے 12ویں آیت میں دیکھیں، کہتا ہے میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھیں. آپ بائیں طرف جو تصویر ہے یہ بک آف ریولیشن میں سے ہے، اور جو دوسرا تھا وہ دانیل میں لیا گیا جو بھی ہم نے حوالہ پڑھا. اور اب میں ریولیشن کا حوالہ پڑھوں گا اور آپ کو ہو بہو یہی شخص ملے گا. کہتا ہے کہ میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا. کسی نے آواز دی ہے یوحنا کو پتمس کے جزیرے میں، جو کہ یونان کے اندر ہے، جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم زاد سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا. لو جی، 2 چیزیں جو ہے نا وہ بالکل میچ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، کیا ایک تو وہ آدم زاد ہے، دوسرا اس نے پاؤں کا جامہ پہنا ہوا ہے، اور ادھر بھی ہم نے یہی دیکھا کہ اس نے پیراہن پہنا ہوا ہے. اور پھر کیا ہے، اور سونے کا سینہ بند اپنی کمر پر باندھا ہے، سونے کا. ٹھیک ہے، اور ادھر بھی ہمیں خالص سونے کا سینہ بند وہ پہنے ہوئے نظر آتا ہے. 14ویں آیت، اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند تھیں. ادھر بھی ہم نے یہی باتیں پڑھی.
15ویں بات سنیں، 15ویں آیت، اور اس کے پاؤں خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ شخص جو دانیل کو نظر آ رہا ہے وہ یوحنا کو بھی مکاشفہ کی کتاب میں نظر آ رہا ہے. اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب، سورج کی طرح اس کا چہرہ چمکتا تھا. جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں. پریز دا لارڈ. اول اور آخر، سچائی، ایمت کا جو لفظ ہے اس کا بھی مطلب اول اور آخر ہے، اور درمیان میں آپ یہ دیکھیں کہ دنیا آ جاتی ہے کہ میں شروع میں بھی میں تھا، پھر دنیا درمیان میں آئی، اور آخر میں بھی میں ہی ہوں. یہ ہے ایمت، یعنی سچائی، ہیبرو زبان کا لفظ، اور کہتا ہے کہ میں ہوں اول اور آخر. اور پھر کہتا ہے 18ویں آیت میں، اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا، اور دیکھ عبداللہ آباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. اور یہ آپ کو پتا ہے کس کے، آپ اپنے چرواہے کی آواز پہچانتے ہیں. یہ الفاظ پربھو یسوع کے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مر گیا تھا اور اب میں زندہ ہوں. تو کون مرا اور کون جی اٹھا؟ یقیناً پربھو یسوع. ٹھیک ہے، تو اس بات کا اب آپ کو یقین ہے کہ یہ جو گلوریس مین بات کرنے کے لیے آیا ہے دانیل کے ساتھ، وہ کون ہے. اور وہ عام لوگوں سے بات نہیں کرتا، خدا کسی خاص بندے سے بات کرتا ہے، اور خاص بندہ وہ ہے. اس نے اپنے آپ کو ہمبل کیا. وہ بادشاہوں کے گھر میں رہتے ہوئے بھی پہلے بھی اس نے کھانے کو ڈینائی کیا، اور اب بھی وہ کہتا ہے کہ میں ایسے کھانے کو میں سرٹن ٹائم پر نہیں کھاؤں گا، اور میں خداوند کے ساتھ رہوں گا، وقت گزاروں گا. اور میرے عزیزو، اگر آج آپ بھی اسی طرح کا رویہ رکھیں تو میں کہتا ہوں خداوند آپ کو بڑے گہرے بھید بتائے گا. اور صرف شفا کے لیے بھید نہ مانگیں کہ جی میں ایسے دعا کروں اور لوگ ایسے گرتے جائیں، ایسے نہیں. آپ خداوند کے گہرے، آج جو وقت ہے نا آخری دور ہے، اور ہمیں خدا کے گہرے بھیدوں کو جاننے کی ضرورت ہے. اور دانیل بھی اس وقت مصیبت میں تھا، لیکن اس نے جاننا چاہا، اور خدا نے اسے بتایا آگے فرشتے کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے سے. اور اب تو وہ خود آ گیا ہے اس کو بتانے کے لیے، ایک گلوریس مین بن کر، پری انکارنیٹڈ کرائسٹ بن کر. پری انکارنیٹڈ، انکارنیشن ہوتی ہے کہ جب بھگوان خدا دنیا میں کوئی روپ لے کر آتا ہے تو ٹھیک ہے. اور یہ پری ہے انکارنیشن آف جیسس کرائسٹ، کہ وہ جب دنیا میں آیا تھا بیٹا بن کر، اس سے پہلے بھی وہ دانیل کے پاس آیا ہے، اس سے پہلے وہ ابراہام سے ملنے کے لیے آیا ہے. کس کو ساتھ لے کر؟ 2 اور فرشتوں کو ساتھ لے کر آیا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی اب وہ اپنے بندہ دانیل سے ملنے کے لیے آیا ہے. 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں. میں دانیل ہی نے یہ رویا دیکھی، کیونکہ میرے ساتھیوں نے رویا نہ دیکھی، لیکن ان پر بڑی کپکپی طاری ہوئی، اور وہ اپنے آپ کو چھپانے کو بھاگ گئے. واو! تو یہ رویا بھی نہیں ہے، یہ کچھ ریالٹی ہے جو اس کو رویا جیسی نظر آ رہی ہے. کہتے ہیں وہاں پر لوگ بھی تھے، میرے ساتھ دوست تھے میرے، اور جب وہ آیا، شخص آیا گلوریس مین، تو کیا ہوا کہ باقی جو میرے ساتھی تھے وہ بھاگ گئے، اور کہتا ہے میں اکیلا وہاں پر رہ گیا. سوچئے اس بات کو کہ
کسی کا وزیٹیشن ہے یہاں پر. آمین. اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں دانیل ہی نے یہ رویا دیکھی کیونکہ میرے ساتھیوں نے رویا نہ دیکھی، لیکن ان پر بڑی کپ کپی طاری ہوئی اور وہ اپنے آپ کو چھپانے کو بھاگ گئے، سو میں اکیلا رہ گیا اور یہ بڑی رویا دیکھی اور مجھ میں تاب نہ رہی، کیونکہ میری تازگی پژمردگی سے بدل گئی اور میری طاقت جاتی رہی. پر میں نے اس کی آواز اور باتیں سنی، اور میں اس کی آواز اور باتیں سنتے وقت منہ کے بل بھاری نیند میں پڑ گیا اور میرا منہ زمین کی طرف تھا، اور دیکھ ایک ہاتھ نے مجھے چھوا اور مجھے گھٹنوں اور ہتھیلیوں پر بٹھایا. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہے کہ جب وہ آیا ہے گلوریس مین، تو اس کے جو ساتھی تھے وہ اسے دیکھ کر بھاگ گئے، اور کہتا ہے کہ پھر میں منہ کے بل گر پڑا. جب بھی خداوند آتا ہے تو لوگ منہ کے بل گر پڑتے ہیں. آپ کو پتہ ہے موسیٰ کے ساتھ جب خدا نے بات کی تو وہ منہ کے بل گر پڑا. ٹھیک ہے. یہی بات جب یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے گتسمنی باغ میں سپاہی اور دوسرے لوگ آئے، یہودی آئے، تو یسوع مسیح سے انہوں نے پوچھا کہ تم میں سے 12 شاگرد جو تھے ان میں سے پوچھا تم میں سے یسوع کون ہے؟ تو اس نے کہا آئی ایم، میں ہوں، وہی جو نام موسیٰ کو بتایا تھا، میں ہوں. اور جب اس نے یہ کہا تو وہ منہ کے بل گر پڑے. اور یہاں پر دانیل بھی جو ہے وہ منہ کے بل گرتا ہے. اور جب آپ نے فیوچر میں اس کو دیکھا یوحنا کو مکاشفہ کی پرکاش دی پوتھی میں، تو وہ بھی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں اسے دیکھ کر منہ کے بل گر پڑا. یوحنا بھی منہ کے بل گرتا ہے. تو میرے عزیزو، یہاں پر دانیل بھی کہتا ہے، اور کہتا ہے میں تو نیچے بے ہوش ہو کر پڑا رہا، اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن میں اس کی آواز کو سنتا رہا، اور ساتھی بھاگ گئے. ٹھیک ہے. کچھ ایسا ہی منظر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ دمیسکس کے روڈ پر جب ساؤل مسیحیوں کو ستانے کے لیے جا رہا تھا تو کچھ ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا. یسوع مسیح آگے سے اس سے بات کی، اور کیا ہوا کہ وہ گھوڑے پر سے نیچے گر پڑا. اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی تھے، لیکن یسوع مسیح کس سے بات کرنا چاہتا تھا؟ چلیں ہم اس کو اعمال کی کتاب میں اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں، اس واقعہ کو. یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے جب یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد کس کو ملتا ہے؟ ساؤل کو ملتا ہے. میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں 9ویں باب کو، اعمال 9 باب، اور لکھا ہے 9ویں باب کی پہلی آیت سے پڑھتا ہوں. اور ساؤل جو ابھی تک خدا کے شاگردوں کے دمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانے کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے. کہ جو مسیحی لوگوں کو جہاں پر وہ دیکھے ان کو باندھ کر لے کر آئے. یہ ساؤل ستاتا تھا شروع میں، جس کو بعد میں پولس رسول کا نام دیا گیا. کہتا ہے 3 آیت میں، جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکا یک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گردا چمکا. پھر سے نور، سورج کی مانند روشنی، اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ یسوع مسیح سے کہتا ہے اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ یسوع کو ستاتے ہیں. جب اس کی کلیسیا کو ستاتے ہیں تو وہ یسوع کو ہی ستاتے ہیں. تو یسوع ساؤل کو کہتا ہے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ مگر اٹھ شہر میں جا، اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا.
جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ اور ساؤل زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ نہ دکھائی دیا، اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے، اور ساؤل اندھا ہو گیا یسوع کو دیکھنے پر، لیکن باقی لوگوں نے اسے نہ دیکھا، لیکن اس کی آواز یقیناً انہوں نے سنی۔ تو ایسا ہی اس واقعہ میں ہوا، یہ لوگ تو بھاگ ہی گئے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ سارے منظر جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ یسوع مسیح کے آنے کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور وہ جب بے ہوش ہو جاتا ہے تو کہتا ہے 10ویں آیت، اور دیکھ ایک ہاتھ نے مجھے چھوا، ویسے لیٹا ہوا ہے، اور وہ گلوریس مین جو ہے وہ آتا ہے اور اس کو چھوتا ہے اور اسے گھٹنوں اور ہتھیلیوں پر بٹھا دیتا ہے، کہتا ہے بیٹھ، کوئی بات نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے 11ویں آیت دیکھیے، اور اس نے مجھ سے کہا، اے دانییل عزیز مرد، جو باتیں میں تجھ سے کہتا ہوں سمجھ لے اور سیدھا کھڑا ہو جا، کیونکہ اب میں تیرے پاس بھیجا گیا ہوں۔ اور جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ کانپتا ہوا، یاد رکھیں، ایسے کانپ رہا ہے اور یسوع کے آگے کھڑا ہے۔ اور ہم کیا پڑھتے ہیں کہ داؤد کہتا ہے کہ جب تم خداوند کے حضور آؤ تو کیسے آؤ؟ ڈرتے اور کانپتے ہوئے۔ خداوند کے حضور ہمیں آنا ہے، اور یہ ڈرتا اور کانپتا ہوا خداوند کے حضور کھڑا ہے، اور خداوند کہتا ہے سیدھا کھڑا ہو جا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اڑے رہیں اور کھڑے رہیں خداوند کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے خداوند کہتا ہے کہ تو اب سیدھا کھڑا ہو، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مضبوط ہو جا۔ آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی ہم لڑائی کر کر کے، جنگ کر کر کے نا، اسپرچول بیٹل کر کے ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لڑائی کر کے تھک رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہوتی۔ لیکن خداوند ان لوگوں کو بلیس کرتا ہے جو کھڑے رہتے ہیں مصیبت میں بھی۔ آج مجھے پتا ہے بہت سے لوگ ایک روحانی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن وہ اڑے ہیں اور کھڑے ہیں، اور خدا انہیں بلیس کرے گا۔ تو اس لیے جب مصیبت کا وقت آئے تو یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ جاگتے رہو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو۔ تو یہاں پر بھی وہ چکنا چور ہے، وہ بیچارہ اپنی 80s کے ٹائم میں ہے، 84 کی ایج، مفکرین اس کے بارے میں بتاتے ہیں 84 کا ہے، اور وہ کیا ہے، ایک سیلف ڈینائنگ کا روزہ رکھے ہوئے ہے، اور خداوند کی پریزنس کو محسوس کر رہا ہے، لیکن پھر بھی کھڑا ہو گیا۔ سوچئے اس کی حالت کو کہ وہ کیسے کانپتا ہوا، کیسے کمزور ٹانگوں کے ساتھ وہ کھڑا ہو گیا خداوند کے سامنے کہ میں اپنے پربھو کی باتوں کو سنوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آج کل کے لوگ جب شیطان کا حملہ ہوتا ہے، نیند آتی ہے اور اسی وقت وہ کہتے ہیں بس جی کل سے ہی ہونا۔ لیکن نہیں میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے زور میں مضبوط بنیں۔ اور کیا ہے، خداوند نے اسے کھڑا کیا اور کہا کہ اب میں تیرے پاس بھیجا گیا ہوں، بھیجا گیا ہوں میں تیرے پاس۔ اور میرے عزیزو، یہ بھیجا گیا ہوں، اس کا وعدہ آلریڈی وہ کر چکا تھا۔ کہاں پر بھیجا گیا ہوں؟ آپ میرے ساتھ نکالیے یرمیہ 29 باب کی 10ویں آیت۔ لکھا ہے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک قول کو پورا کروں گا
کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے۔ کہتا ہے کیا؟ کیونکہ خداوند فرماتا ہے جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا۔ اور جب آپ اس بات کو جب آپ انگریزی میں پڑھتے ہیں اور جب آپ ہیبرو زبان میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر یاد فرمانے کا لفظ کا جو ترجمہ ہے وہ ہے، بلکہ جو ریئل ہے، یہاں پر انہوں نے یاد فرمانا لکھا ہے لیکن وہاں پر ہے I will visit you۔ میں جیسے خدا نے ابراہام کو وزٹ کیا اور خدا نے ویسے ہی کہا کہ میں تمہیں وزٹ کروں گا جب 70 برس جو ہے تمہاری غلامی کے پورے ہو جائیں گے۔ تو اب میرے عزیزوں 70 برس جو ہیں وہ پورے ہو چکے تھے۔ پچھلے باب میں ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، کہ 70 برس جو ہے وہ پورے ہو چکے ہیں اور اب خداوند اپنے وعدہ کے مطابق وہ دانیل کے پاس آیا ہے۔ اور کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ انہیں آزاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے خداوند اس سے پہلے انہیں مصریوں کی غلامی سے بھی آزاد کر کے لے گیا زور بازو سے، اور ان کے آگے آگے چلتا رہا خداوند کا فرشتہ بن کر۔ اور خداوند کے فرشتے کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ خداوند دی اینجل آف دا لارڈ کون تھا؟ یسوع مسیح تھا۔ اور یہاں پر بھی وہ کہتا ہے کہ اب میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، اور جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ دانیل کہتا ہے 12ویں آیت، تب اس نے مجھ سے کہا اے دانیل خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئیں اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں۔ یہ بات یسوع مسیح نے پہلے بھی کہی ہے۔ کہتا ہے کہ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری بابت لکھا ہے۔ کہتا ہے کہ میں آیا جب تو نے عبادت شروع کی تھی نا، 21 دن کا جب تو نے کمٹمنٹ کی تھی، تو میں اسی وقت آ گیا تھا تیرے پاس تجھ سے بات کرنے کے لیے۔ لیکن کیا ہوا؟ راستے میں کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے۔ پر فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا۔ ٹھیک ہے، کس نے مقابلہ کیا؟ فارس کی مملکت کے موکل نے۔ یہ موکل کیا چیز ہوتی ہے؟ بادشاہ نے نہیں، خسرو نے نہیں مقابلہ کیا، سائرس نے مقابلہ نہیں کیا، بلکہ مملکت کے اوپر جو موکل ہے اس نے، یعنی جو آپ یہ دیکھیں، ایک ہے رامزی، وہ بندہ پہلے سیٹنسٹ تھا اور بعد میں اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا، تو وہ سارے اس ڈیمونالوجی کے سبجیکٹ کو بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہر کنٹری کے اوپر ایک موکل ہے، شیطان کا ایک کارندہ بیٹھا ہوا، اس کی آرمی کا کوئی چیف بیٹھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ فارس کی جو کنگڈم تھی اس کے اوپر جو شیطانی طاقتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے؟ یہاں پر فورسز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، 3 فورسز کے بارے میں۔ پہلی فورسز ہیں جو آسمانی ہیں، جو 3rd ہیون کے اوپر ہیں۔ پہلی فورسز خدا کی فورسز، آرمیز ہے خدا کی 3rd ہیون کے اوپر۔ پھر اس کے بعد ہے 2nd ہیون، اور 2nd ہیون کے اوپر جو ہے تاریکی کی قوتیں کام کرتی ہیں، جس کا ذکر ہمیں کہاں پر ملتا ہے؟ افسیوں 6 باب میں۔ ٹھیک ہے، افسیوں 6 باب کی جب 12 آیت آپ پڑھتے ہیں تو پولس رسول کہتا ہے کہ ہماری جنگ، ہماری کشتی خون اور گوشت کے ساتھ نہیں، انسانوں کے ساتھ نہیں، بلکہ حکومتوں کے ساتھ، حکومت والوں کے ساتھ، اور تاریکی کی روحانی
قوتوں کے ساتھ ہے، تاریکی کی، اندھیرے کی قوتوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ تو سیکنڈ ہیون کے اوپر یہ تاریکی کی قوتیں رہتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارا ہیون ہے یا زمین ہے، یہاں پر کیا ہے؟ انسانوں کی فوجیں ہیں، اور جو تاریکی کی قوتیں ہیں وہ بعض لوگوں کو استعمال کرتی ہیں خدا کے لوگوں کے خلاف کام کرنے کے لیے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جب 3 ہیون ہیں تو 3 آرمی بھی ہیں دنیا کی، یعنی کائنات کی۔ پہلی آرمی خدا کی ہے، دوسری شیطان کی ہے، اور تیسری آرمی جو ہے زمین پر لوگوں کی آرمی ہے۔ تو کیا ہے؟ کہتے ہیں پر فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا۔ تو اب جب خداوند یسوع مسیح آیا ہے تو کیا ہوا کہ اس کے مقابلے کو جو شیطان کی فوجیں ہیں وہ آگے سے مقابلہ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کیا ہے پھر؟ کیا کہتا ہے پھر میکائیل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا، اور میں شاہان فارس کے پاس رکا رہا۔ اس کا یہ مطلب نہیں انہوں نے پکڑ لیا، وہ آگے سے اپنی آرمیز بھیجتے ہیں اور خداوند ان کا مقابلہ کرتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو ہے خداوند نے میکائیل کو بھیجا کہ جاؤ جیزس کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کرو، اور پھر ان سب کو جو ہے وہ ہٹے ہیں، اور اب وہ آ چکا ہے دانیل کے پاس۔ کہتے ہیں پر اب میں اس لیے آیا ہوں کہ جو کچھ تیرے لوگوں پر آخری ایام میں آنے کو ہے تجھے اس کی خبر دوں، کیونکہ ہنوز یہ رویا زمانہ دراز کے لیے ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو رویا ہے وہ دور کے لوگوں کے لیے ہے، اور میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے دور کی بات، آنے والے دنوں کی بات میں تجھے بتاؤں، آخری بیٹل کی بات، وادی ہر مجدون کی بات کے بارے میں بتاؤں۔ کچھ لوگ آپ میں سے سوچتے ہوں گے کہ یار یہ کیسے بات ہوئی کہ خداوند کا مقابلہ شیطان کر رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے میرے عزیزو۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ جو آرمی، دنیا کی آرمی جو اکٹھی ہوگی آخری دنوں میں اسرائیل کے خلاف، اور جب یسوع مسیح گھوڑوں کے ساتھ اپنی آرمی کے ساتھ آئے گا تو دنیا کی آرمی بھی خداوند کا مقابلہ کرے گی۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس لیے خدا کے کلام کی باتیں بڑی گہری ہیں۔ تو دنیا کی فوجیں مقابلہ کریں گی خداوند یسوع مسیح کا۔ تو یہ تو پھر ابلیس کی آرمی ہے جو کہ آلریڈی ایک جنگ ان کی چلتی رہتی ہے، خدا کی آرمی کی اور شیطان کی آرمی کی۔ تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ آپ جب یسوع مسیح دنیا میں انکارنیٹڈ ہو کر آیا تو شیطان پھر اس کے مقابلے کو آ جاتا ہے، اس کو 40 دن تک آزماتا ہے۔ تو اس لیے جب وہ گلوریس مین بن کر آیا ہے یسوع مسیح، تو ہو سکتا ہے کہ شیطان اسے روکنے کی کوشش کرے تاکہ وہ نہ وزٹ کر پائے، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا ہے، فتح ہم جنگ میں ہیں، اور یہاں پر آپ کو روحانی جنگ بھی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو روحانی جنگ، اسپرچول وارفیئر کا ٹائم ہے، لیکن کیا ہے کہ فتح ہمارے خدا یسوع مسیح کو ہی ہوتی ہے، اور وہ دانیل سے بات کر پاتا ہے۔ 15ویں آیت پڑھتا ہوں، اور جب اس نے یہ باتیں مجھ سے کہیں میں سر جھکا کر خاموش ہو رہا، دانیل، تب کسی نے جو آدم زاد کی مانند تھا، وہی جو آدم زاد کی مانند تھا، کیونکہ یہ ایک بےہوشی کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور کہتا ہے کہ جو آدم زاد کی مانند تھا میرے ہونٹوں کو چھوا، اور میں نے منہ کھولا، اور جو میرے سامنے کھڑا تھا اس سے کہا، اے خداوند، اس رویا کے سبب سے مجھ پر غم کا ہجوم ہے اور میں ناتوان ہوں، پس یہ خادم اپنے خداوند سے کیوں کر ہم کلام ہو سکتا ہے؟ پس میں بالکل بے تاب اور بے دم ہو گیا۔
پہلے پچھلے ٹائم پر بھی اس نے جبرائیل کے ساتھ باتیں کی اور آرام سے کرتا رہا، لیکن اب یہ کیا گلوریس مین کون ہے کہ اب اس سے باتیں نہیں ہو رہی. یوحنا سے بھی باتیں نہیں ہو رہی تھی یسوع مسیح کے ساتھ. آپ کو یاد ہے جب خداوند نے بنی اسرائیل سے کوہ سینا پر روبرو باتیں کرنے کی کوشش کی تو لوگوں نے کہا کہ موسیٰ تو ہی اس سے باتیں کر، ہم سے اس کی آواز برداشت نہیں ہوتی. تو یہاں پر سیم بات وہ یہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے خداوند میں کیسے تجھ سے بات کروں، میرے اندر تو دم ہی نہیں رہا، طاقت ہی نہیں رہی. تو میرے عزیزو ایسے ہی خداوند کی روب، آواز میں بھی روب ہے، دبدبا ہے، دہشت ہے، اور یہ دہشت دانیل سے صحیح نہیں جا رہی. 18ویں آیت، تب ایک اور نے جس کی صورت آدمی کی سی تھی. یہ ترجمہ جو ہے نا، یہ میں نے چیک کیا ہے، یہ اور جب اور کا لفظ نہیں ہے وہاں پر. آپ پنجابی میں چیک کر لیں، آپ ہندی پڑھ کے چیک کر لیں، وہاں پر یہی ہے، تب ایک نے جس کی صورت آدمی کی سی تھی آ کر مجھ سے چھوا، آ کر مجھے چھوا اور مجھے تقویت بخشی. اسی کی بات ہی وہ کر رہا ہے، ایک ہی بندہ ہے. اور والا جو ہے نا یہ صرف اردو ٹرانسلیشن میں مجھے نظر آیا اور کہیں پر بھی نہیں. ٹھیک ہے، اوریجنل میں بھی نہیں، انگلش میں بھی نہیں، اوریجنل یعنی ہیبرو زبان میں بھی اور نہیں ہے لفظ، ہندی زبان میں بھی اور نہیں ہے، اور پنجابی میں بھی اور نہیں ہے. تو تب ایک نے جس کی صورت آدمی کی سی تھی، وہی ہے جو پہلے بھی باتیں کر رہا تھا، اور اس کی صورت کیسی ہے؟ آدمی کی سی ہے. آ کر مجھے چھوا اور مجھے تقویت دی، اور اس نے کہا اے عزیز مرد خوف نہ کر. یسوع بار بار ہمیں کہتا ہے خوف مت کر، میں تیرے ساتھ ہوں. اس نے 365 دفعہ یہ الفاظ بائبل میں استعمال کیے ہیں، 365 بار، آپ گن کے دیکھ لیجئے گا پوری بائبل میں. اور یعنی ہر سال کے ہر دن میں خداوند آپ کو کہتا ہے مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں. تو وہ کہتا ہے اے عزیز مرد تو بڑا پیارا ہے مجھے. خدا محبت ہے میرے عزیزوں، اور وہ جب بھی ہمیں ملتا ہے ہمیں ہلاشیری دیتا ہے، ہمیں تسلی دیتا ہے. وہ ساری تسلیوں کا باپ ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے عزیز مرد، اے بیلوڈ مین. جب وہ جدون کو، گڈیون کو ملتا ہے تو کہتا ہے اے سورمے، اے خدا کے سورمے. اس کو سورما کہتا ہے، اور خدا اپنے بچوں کو ایسے ہی ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ان کو پیار کرتا ہے. کہتے ہیں اے عزیز مرد خوف نہ کر، تیری سلامتی ہو، مضبوط اور توانا ہو. اور جب اس نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے توانائی پائی، اور کہا توانائی، طاقت میں نے پالی جب اس نے مجھ سے یہ کہا، اور کہا اے میرے خداوند فرما، کیونکہ تو ہی نے مجھے قوت بخشی ہے. دانیل کہتا ہے خداوند بتا تو نے مجھے قوت بخشی ہے، میں کیا کروں. 20ویں آیت، تب اس نے کہا کیا تو جانتا ہے کہ میں تیرے پاس کس لیے آیا ہوں؟ یسوع کہتا ہے کیا تو جانتا ہے کہ میں کیوں تیرے پاس آیا ہوں؟ اور اب میں فارس کے موکل سے لڑنے کو واپس جاتا ہوں، اور میرے جاتے ہی یونان کا موکل آئے گا. تو کیا ہے؟ کہتا ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تم لوگوں کو آزادی دوں، کیونکہ آزادی اس وقت تک نہیں میرے عزیزوں مل سکتی جب خداوند ہی آزاد نہ کریں. جب تک بیٹا ہی آزاد نہ کرے آپ کوئی بھی آزاد نہیں ہو سکتے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ بیٹا آزاد کرتا ہے. تو یہاں پر بھی وہ کہتا ہے کہ میں فارس کی سلطنت سے تمہیں آزاد تم لوگوں کو کرنے کے لیے آیا ہوں. اور یہ باتیں اوپر لکھی جاتی ہیں، اور ہمیں لڑائی کرنا پڑتی ہے، اسپرچول وار کرنا پڑتی ہے شیطان کے خلاف، کیونکہ وہ دنیا کا پرنس بنا ہوا ہے، وہ موکل ہے، اس کو باندھنا پڑتا ہے. اور ان کو باندھ کر پھر کیا ہے، خداوند گروہوں کو کہتا ہے کہ لو جی چلے جاؤ. اب
ٹھیک ہے، تو کہتا ہے اب میں جاتا ہوں اور یونان کے موکل کے ساتھ، اور یہوہ ہے وہ جنگ میں زوراور ہے، وہ لڑائی کرتا ہے، وہ ہماری طرف سے جنگ کرتا ہے۔ اور کوئی اچنبے کی بات نہیں کہ یسوع مسیح خود کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں، اور پہلے تو میں تجھ سے بات کرنے کے لیے آیا تھا، جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، لیکن انہوں نے میرے رستے کو روک کے رکھا، آنے نہیں دیا مجھے، اور اب میں فارس کے موکل کے ساتھ لڑنے کو واپس جاتا ہوں، اور میرے جاتے ہی یونان کا موکل آئے گا۔ یعنی اب میں جب چلا جاؤں، جب فارس کی حکومت ختم ہو جائے گی تو یونان کی حکومت شروع ہو جائے گی۔ لیکن جو کچھ سچائی کی کتاب میں لکھا ہے تجھے بتاتا ہوں، اور تمہارے موکل میکائیل کے سوا اس میں کوئی میرا مددگار نہیں ہے۔ کہتا ہے میں یہ جنگ کرنے جاؤں گا اور میکائیل میرے ساتھ مدد کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ کہتا ہے لیکن جو کچھ سچائی کی کتاب میں لکھا ہے تجھے بتاتا ہوں، یعنی یہ جو خدا کا کلام ہے یہ سچائی کا کلام ہے، اور آج لوگ اس پر الزام لگاتے ہیں۔ کیا الزام لگاتے ہیں؟ کہ جی خدا کا کلام ہی بدل چکا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن خداوند دانیل کی کتاب میں کہتا ہے کہ یہ سچائی کا کلام ہے، اور میں اسے تجھے بتاتا ہوں، اور میں تیری طرف سے لڑنے کو جاؤں گا۔ اور ایسا ہی ہوا میرے عزیزوں، جب یہاں سے خداوند یسوع مسیح گئے ہیں، اس کے بعد یونان کی سلطنت کو زوال آیا، اور فارس کی سلطنت کو زوال آیا، وہ گرا دی گئی، اور گو گمیلا کی ایک جنگ ہوئی جس میں الیگزینڈر نے ڈیریس تھرڈ کو اس نے جو کیا مار ڈالا، اور اس کی سلطنت پر الیگزینڈر قابض ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو خداوند نے جو کہا تھا وہ اسی طرح ہسٹری کے اندر پورا ہوا۔ تو میرے عزیزوں، آج بھی خداوند وعدوں کا سچا خدا ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ اب میں جلد آنے والا ہوں، اور ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے، ہر وقت تیار، مضبوط بنے دانیل کی طرح۔ چاہے آپ بوڑھے ہیں، چاہے آپ کمزور ہیں، چاہے آپ ان پڑھ ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ مضبوط ہو جائیں، خداوند کے زور میں بڑھیں، اڑے رہیں اور کھڑے رہیں، اور خداوند آپ کو بلیس کرے گا، آپ کو گہری اور پوشیدہ باتیں بتائے گا۔ تو اب کیسے، اگر ہم خدا کے کلام کو نہ پڑھتے تو کیسے ہمیں پتہ چلتا کہ خدا کیسے پرانے عہد نامے میں کیسے واضح طور پر باتیں کر رہا ہے، اور وعدے کر رہا ہے، ملاقاتیں کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ابھی وہ جنم لیتا، یسوع مسیح بن کر آتا، وہ پری انکارنیٹڈ کرائسٹ کے روپ میں آتا ہے، کبھی خدا کے فرشتے کے روپ میں آتا ہے، کبھی گلوریس مین کے روپ میں آتا ہے، اور اس طرح خداوند ہمیں پیغام دیتا ہے، قوت بخشتا ہے، ہمیں ہلاشیری دیتا ہے، ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ وہ تسلیوں، ساری تسلیوں کا باپ ہے، اور وہ تسلی دیتا ہے، مت ڈر، خوف نہ کر، مضبوط ہو جا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے، اپنی پناہ میں اور حفاظت میں رکھیں۔ آمین، آمین۔